اشفاق اللہ نے اپنی موزر منمت ناتھ گپتا کو تھمائی اور تھوڑی سی مشقت کے بعد ہتھوڑی سے تالے کو توڑ دیا۔ انقلابیوں نے خزانے کو، جس میں چاندی کے سکے اور نوٹ تھے جو چمڑی کی 3 تھیلیوں میں تھے، انہیں باندھا اور سر پر رکھ کر پیدل ہی چل کھڑے ہوئے۔ راستے میں سارے روپے کو ایک چادر میں کیا اور لکھنؤ پہنچ کر اپنے خفیہ ٹھکانوں میں گفوش ہو گئے۔ لیکن ان لوگوں کی جلد بازی کی وجہ سے ان کی ایک چادر وہیں پر چھوٹ گئی، جبکہ بسمل نے تاکید کی تھی کہ کوئی بھی چیز چھوٹنے نہ پائے، اور یہی چادر آگے چل کر بسمل، اشفاق، راجندر لہری اور ٹھاکر روشن سنگھ کا کفن ثابت ہوئی۔ یہ سارا مرحلہ طے کرنے میں تقریباً 45 منٹ صرف ہوئے۔ اس عظیم الشان کارنامے کو سر انجام دینے اور برٹش سامراجواد کے آہنی نظام پر تاریخی ضرب لگانے والے صرف 10 نوجوان تھے، جن کی عمریں 17 برس اور 28 برس کے درمیان تھی، جبکہ ٹرین میں 16 ہتھیار بند سپاہی، 14 ہندوستانی اور 2 انگریز بہادر ٹرین اور اس کے خزانے کے حفاظت کے لیے موجود تھے۔ لیکن ان میں سے کسی نے مقابلہ کرنا تو درکنار، کھڑکی سے جھانکنے کی بھی جرت نہیں کی۔ ٹرین کے ڈرائیور اور اس کے انجینئر کی تو حالت خراب تھی۔ گارڈ کو روک کر جب ڈرائیور کو ٹرین لے جانے کی اجازت دی گئی تو اس کا حال اور برا ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ ڈاکو اسے مار ڈالیں گے۔ اس انقلابی کارنامے کو انجام دینے میں صرف ایک بدقسمت کام آیا۔ کہا جاتا ہے وہ ایک مسافر تھا جس کی بیوی زنانہ ڈبے میں سفر کر رہی تھی، گھبراہٹ میں ٹرین سے اتر پڑا تھا اور 17 برس کے نوجوان منمت ناتھ گپتا کی بے خطا گولی کا نشانہ بن گیا۔ کہا تو یہ بھی گیا کہ وہ کوئی لابوالی یا ایسا بے فکر وینڈر تھا جو حالات کی سنگینی کا اندازہ کیے بغیر ٹرین سے اتر پڑا تھا۔ لکھنؤ اسٹیشن کا عملہ سخت پریشان تھا۔ طرح طرح کی چیمہ گوئیاں ہو رہی تھی اور نظریں ہر کسی کی کاکوری کے سمت لائن پر جمی ہوئی تھی۔ کاکوری سے ٹرین کی روانگی کی اطلاع پہلے ہی مل چکی تھی، لیکن اس کے پہنچنے میں جتنا وقت لگنا چاہیے اس سے کہیں زیادہ وقت گزر چکا تھا اور ٹرین کا کوئی پتہ نہ تھا۔ کاکوری سے کئی بار ٹرین کی روانگی اور اس کے صحیح وقت کی تصدیق کی جا چکی تھی۔ جب دور سے ٹرین کی روشنی آتی ہوئی دکھائی پڑی، تب جا کر ان لوگوں کی جان میں جان آئی۔